شہر اولیاء ملتان ایک قدیمی شہر ہے اور یہ اپنی ثقافت کے اندر بہت سارے تاریخی پہلو سموئے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کی ثقافت میں سے آپ کو ایک ایسی عمارت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایک مسجد ہے جس میں جنات کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جنات جو ہیں یہ کس طرح سے انسانوں سے قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں، اور اس مسجد میں جو موجودہ قاری صاحب ہیں، جو امام صاحب ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو جنات ہیں وہ انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر امام صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو یہ مسجد اندر سے بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پر موجود امام صاحب سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جنات کے متعلق یہ بات ہے کہ جو جنات ہیں وہ قاری صاحب سے یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم لیتے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے اس مسجد کا کہ اس مسجد میں ایک دفعہ انسانوں کے بچوں سے غلطی سے جنوں کا بچہ جو ہے وہ مر گیا تھا، جس کے بعد جو جنات ہیں وہ انسانوں کا ایک بچہ اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ عبدالباقی، ریٹائر پروفیسر ہوں، ابھی 12 سال 2012 میں ریٹائر ہوا ہوں میں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بزرگوں کے جو لائبریریاں ہمارے موجود ہیں ان میں کتابیں، بڑی نایاب کتابیں موجود ہیں، وہ آپ نے دیکھی ہیں۔ تو اس میں جو کچھ کتابیں خاص موجود تھیں وہ میں نے کچھ ترجمہ کر کے انہیں شائع کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ تو ان میں اب تک میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں حضرت خواجہ نظام بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جمال السالکین۔ تو اسی طرح ایک حضرت ہمارے بزرگ تھے وہ صابر ملتانی، خیر الدین صابر ملتانی، ان کی کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ اسی طرح اب جو ہے وہ میرے جو دادا حضور تھے حضرت خواجہ محمد شاہ بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ نعتیہ شاعر، نعت گو شاعر تھے۔ تو انہوں نے جو کلام لکھا وہ مرتب کر لیا ہے سارا، وہ بھی چھپ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بزرگوں کا جو خاندان ہے یہ علمی خاندان ہے اور دینی خاندان ہے، یہ سارے میرے آباء و اجداد ہیں، اور ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ صرف خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا اور دینی خدمت کرنا، اور ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں رہنا، یہ یہاں ایک ماحول تھا جو ابھی تک قائم ہے۔ اسی طرح زیادہ مشہور ہستی جو ہیں وہ حضرت خواجہ محمد حسین بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان کی وجہ سے یہ مسجد مشہور ہے۔ اور آپ ہمیشہ مخلوق خدا کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس لیے جماعت نماز دیر سے کراتے تھے تاکہ جو دوسری مساجد میں لوگ رہ جاتے ہیں وہ آ کے یہاں شامل ہو جائیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ لوگ یہاں جو دور دراز سے جن کی نمازیں رہ جائیں، فرض رہ جائیں، وہ یہاں جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں، نماز عید ہوئی ہے، یہاں سے بہت سے لوگ مجھے ملے جو عیدگاہ میں جنہیں نماز نہیں مل سکی، عیدگاہ سے وہ یہاں آ کر شامل ہوئے۔ تو وہ ہمارے بزرگوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، جو رہ جاتے ہیں، انہیں ثواب زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں عام طور پہ ان کا سارا نظام حضرت خواجہ محمد حسین بخش رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور انہوں نے یہاں نماز میں 3 بار دعا فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس طرح بندہ بار بار جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ عام مساجد میں 1 دفعہ دعا مانگی جاتی ہے، اب 3 دفعہ۔ پھر آپ کا عادت تھی کہ آپ جب حضور کا نام آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ یہ اکیلا نام نہ لو، سیدنا کا اضافہ کرو۔ پھر آپ سیدنا ادا کرتے تھے، بلکہ یہاں اذان میں بھی ابھی تک سیدنا کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ حضور کا نام جب سیدنا کے اضافے کے ساتھ ادا کیا جائے تو قبولیت جلدی ہوتی ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسجد ہے یہاں بس مخلوق خدا کی خدمت کا ایک سلسلہ ہے ایسا کہ لوگ جہاں فیض یاب ہوتے ہیں، اور اپنے یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، انہیں سکون نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا، تو یہاں آ کے وہ پناہ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، نماز ادا کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو انہیں دلی سکون ملتا ہے۔
اور قلبی سکون جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس لیے یہ سارا فیض دراصل حضور حضرت بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے ان کی خلیفہ حضرت شیخ فخر الدین عراقی کی اولاد ابھی تک یہاں موجود ہے، اور ان کے اولاد میں ابھی تک وہ سارے مستند حوالے، کتابیں، شجرے موجود ہیں، اور اکثر خاندانوں میں شاید ایسا نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں وہ ساری جو شجرہ ہے وہ قاضی القضات ملتان کے جو مفتی تھے، چیف جسٹس تھے، ان کی مہر کے ساتھ ہے، مہر بھی ان کی اس پہ لگی ہوئی ہے اس شجرے پہ۔ تو اس لیے یہ پھر ہمارے جو حضور حضرت خواجہ حسین بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اسی مسجد میں طویل عرصہ رہے، 69 سال، 1969 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہاں سب بزرگ ان سے فیض یاب ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں ابھی تک ان کا فیض جاری ہے، ابھی تک ان سے لوگ روحانی طور پہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جتنا ہے کہ وہ جنات پڑھتے تھے، ان کے پاس جنات پڑھتے تھے، اور پھر ایک دفعہ جو آپ نے ایک دیا باہر رکھا ہوا تھا، آپ نے ایک بچے کو کہا بھئی یہ طالب علم سے کہا کہ اندر رکھو اسے جا کے، تو وہ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور اندر رکھ دیا۔ تو وہ پھر انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو انسان نہیں ہے، جنات میں سے ہے، تو اس لیے آپ نے اسے نکال دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں جنات بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دور دراز سے آتے تھے، طالب علم یہاں پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک دور تھا، وہ اب دور وہ ختم ہو گیا، لیکن ان کے فیض کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ تو اس لیے یہ ان بزرگوں کا سلسلہ وہاں خانیوال میں بھی ہے، وہاں بھی وہ کلام بھی چھپ جائے گا، اسی طرح قلعے پہ بھی ہے، اسی طرح یہ ممتاز آباد میں ان کے بزرگوں کے مزارات ہیں سارے۔ تو حضرت حافظ محمد حیات صاحب کا مزار ادھر ممتاز آباد قبرستان میں ہے۔ تو یہ سارا اسی طرح ان کا سلسلہ فیض کا جاری ہے، اور ابھی تک یہاں قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ صاحب یہاں باقاعدہ یہاں تعلیم دیتے ہیں، جس طرح آپ کے دور میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہاں ابھی ہمارے ایک مہربان ہیں فیض رسول صاحب، ان کا بیٹا یہاں بچوں کو تعلیم دیتا ہے قرآن پاک کی۔